الہی سے مجلس کا آغاز فرمائیں قاری ندیم صاحب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية
إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش گزاروں ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ فضہ پروین بنت سید شوکت حسین صاحب مرحوم کی ارواح کو بخش دے. مرحومہ فضہ پروین بنت سید شوکت حسین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات میں گزارش کروں گا جناب شیراز رضوی صاحب اور جناب فراز رضوی صاحب سے تشریف لائیں اور سوز خوانی کے فرائض انجام دیں. بابا کے بلند نعرے سلوات. ایک اور نعرے سلوات بابا سے بلند. غم حسین سے جو فیض یاب ہو نہ سکا غم حسین سے جو فیض یاب ہو نہ سکا وہ ذرہ ذرہ رہا آفتاب ہو
سکا وہ ذرہ ذرہ رہا آفتاب ہو نہ سکا ہے عظمت قربان یہ خلیل اللہ مگر حسین تمہارا جواب ہو نہ سکا غم نعرہ صلوات ایک اور نعرہ صلوات آواز جناب زینب کے حوالے سے زینب حسینیت کی حقیقت کا نام ہے زینب کا ماں لے روئے مشیت کا نام ہے اور زینب جلال صاحب عطرت کا نام ہے اور زینب محال کار صداقت کا نام ہے زینب ہے نام عزم رسالت ماں کا زینب ہے نام قلب شیبوترا کا زینب حسینیہ ایک باواد بلند نعرہ صلوات موت کے حوالے سے 4 میں سے سماعت کریں موت جب صاحب سے ٹکرا آتی ہے موت جب صاحب کے سے ٹکرا آتی ہے وہ تو مرتا نہیں موت
ہی مر جاتی ہے یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا ورنہ یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاتی ہے موت حیدر کے غلاموں کو کہاتی ہے موت جب صاحب ایک نعرہ سلوات اور نعرہ سلوات چار میں سے اور سماعت کریں فرش مجلس کا جو بچھنے لگا غم سرور کے لیے فرش مجلس کا جو بچھنے لگا غم سرور کے لیے فاطمہ خلد سے نکلی ہے میرے گھر کے لیے فاطمہ خلد سے نکلی ہے میرے گھر کے لیے موت کے بعد میری روح کرے گی ماتم زندگی کم ہے غم سبتے پیمبر کے لیے فرش مجلس کا نعرہ سلوات چار مصرے اور سماعت کریں قادم بھائی دیکھیے سلام غم شبی منانے
والے ہیں سلام غم شب منانے والے مٹ گئے ہیں دنیا سے مٹانے والے مٹ گئے ہیں انہیں دنیا سے مٹانے والے زیر خنجر جو کیا کرتے ہیں سجدوں کو ادا ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے زیر خنجر جو کیا کرتے ہیں سجدوں کو ادا ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے ہیں سلامت میں گزار ہوں جناب شناور محمد آبادی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصوم میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. جناب شناور محمود آبادی. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ فضہ پروین بنت سید شوکت حسین مرحوم کو ایصال کریں. اللہم صلی علی محمد. دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں. ماں کے حوالے سے آپ حضرات نے بہت سے کلام سنے ہوں گے اور نظروں کے سے گزرے ہوں گے. خاص طور سے سماعت فرمائیں. ماں رب جلال کی نعمت کا نام ہے. ماں رب ذوالجلال کی رحمت کا نام ہے. ماں رب ذوالجلال کی شفقت کا نام ہے. ماں رب
ذوالجلال کی جنت کا نام ہے، بچوں پہ سایہ کر کے جو رہتی ہے دھوپ میں، پروردگار آیا نظر اس کے روپ میں، پروردگار آیا نظر اس کے روپ میں۔ سماعت فرمائے خاص طور سے ماں کے حوالے سے کہ بخشا ہے حق نے اس کو جہاں میں الگ مقام، جنت ہے جس کے زیر قدم ماں ہے اس کا نام، ماں کو ادب سے کرتے ہیں اہل قلم سلام، ماں وہ ہے جس کا انبیاء کرتے ہیں احترام، ماں کہہ کے فاطمہ کو پکارا رسول نے، اور ماں بن کے جن کا رتبہ بڑھایا بطول نے، ماں بن کے جن کا رتبہ بتایا بطول نے۔ سماعت فرمائے خاص طور سے یہ بند کہ گھٹی میں کربلا جو پلائے وہی ہے ماں، لوری میں کربلا جو سنائے وہی ہے ماں، اور آداب زندگی کا سکھائے وہی ہے ماں، انداز گفتگو کا بتائے وہی ہے ماں، اور جس پر بقائے زینت دار و مدار ہے، ماں رب ذوالجلال کا وہ شاہکار ہے، ماں رب ذوالجلال کا وہ شاہکار ہے۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ اولاد چاہے جس مقام پر پہنچ جائے، چاہے جس عمر میں پہنچ جائے، لیکن جب ماں رخصت ہو جاتی ہے تو ہر قدم پر ماں کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ خاص طور سے کرتا ہوں روز و شب میں تیرا انتظار ماں، یہ سوچ کے میں روتا ہوں بے اختیار ماں، احسان تیرے کیسے کروں میں شمار ماں، ارے دنیا سے اٹھ گیا ہے میرا اعتبار ماں، چہرہ اٹھا ہے گرد سے بالوں میں خاک ہے، اماں تیرے بغیر جگر چاک چاک ہے، اماں تیرے بغیر جگر چاک چاک ہے۔ دو بند کی زحمت ہو، تو جو نہیں تو پاس تو دل بے قرار ہے، ارے دیواروں در اداس ہے، سینہ بھی
دیواروں در اداس فضا سوگوار ہے چھلنی جگر ہے سینہ بغم سے فگار ہے ہائے لب پر یہ میرے آج صدا بار بار ہے جس سے یہ زندگی تھی وہ جانے کدھر گئی ارے کیسے کہوں جہاں سے میری ماں گزر گئی کیسے کہوں جہاں سے میری ماں گزر گئی دنیا سے منہ کو موڑ کے جب کربلا چلی چہرے پہ اطمینان تھا آنکھوں میں زندگی ارے جوڑا نیا پہن کے چلی جب خوشی خوشی ہاتھ سے میں نے جوڑ کے ایک التجا یہ کی ہاتھ سے میں نے جوڑ کے ایک التجا یہ کی وعدہ کرو کلام یہ جا کر سناؤ گی ہائے جب تم جوار فاطمہ زہرا میں جاؤ گی ماں رب ذوالجلال کی نعمت کا نام ہے آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ اور سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحومہ سید فضہ پروین بنت سے شوکت حسین کو احسان کرنے اور تمام جملہ مرین مومن مومنات سر درود بھیجیں محمد وال ایک دو قطعات ہیں اٹھ گئیں دنیا سے مداح علی و زہرا اٹھ گئی دنیا سے مداح علی و زہرا دل گرفتہ ہے اور آنکھیں ہیں سبھی کی غمگین دل گرفتہ ہے اور آنکھیں ہیں سبھی کی غمگین لینے خود آ گئی فضا انہیں دروازے پر پیش زہرا گئی جنت میں جو فضا پروین لینے خود آ گئی فضا انہیں دروازے پر پیش زہرا گئی جنت میں جو فضا پروین اور ایک قطعہ اور سنا لیں کہ بحر ولائے آل نبی میں جب ڈوبی فضا پروین بحر ولائے آل نبی میں جب ڈوبی فضا پروین پھر یہ ہوا کوثر کے کنارے ہی ابھری فضا پروین پھر یہ ہوا کوثر کے کنارے ہی ابھری فضا پروین اور الفت بنت پیغمبر میں اتنی کشش تھی اے عابد الفت بنت پیغمبر میں اتنی کشش تھی اے عابد چھوڑ کے دنیا خدمت زہرا میں پہنچی فضا پروین چھوڑ کے دنیا خدمت زہرا میں پہنچی فضا پروین میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا حجت الاسلام علیہ جناب مولانا سید محمد حسین باقری جوراسی صاحب سے تشریف لائیں اور فضائب مولا کائنات اور مصائب امام حسین اسلام بیان فرمائیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان صلوات پر محمد. ایک مرتبہ عزیز سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل واللہ پڑھ کر مرحومہ فضہ پروین بنتے سے شوکت حسین صاحب کی روح کو اصال کرتے ہیں. بسم اللہ علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذالک اللہ صلوات پڑھیں بر محمد و آل. قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے اور ماہ کے ایصال ثواب کی مجلس بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ تاریخیں مولا الموحدین امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب تاریخیں ہیں اور جس بارگاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ بارگاہ بھی مولا کائنات سے منسوب بارگاہ ہے، لہذا جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی اس میں اعلان ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ حکم دیتا ہے، امر کرتا ہے عدل کا اور احسان کا. یہ گویا حکم ہر ایک کے لیے ہے اور یہ اعلان ہر ایک کے لیے ہے اور اعلان کے ساتھ ساتھ گویا قانون پروردگار بھی ہے کہ انسان عدل اور احسان کے ذریعے سے آگے بڑھے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل. عدل کا حکم بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ احسان کا حکم بھی ہے. انشاءاللہ کچھ دیر گفتگو عدل کے سلسلے میں ہوگی، لیکن اس سے قبل جو احسان کا بھی تذکرہ ہے اور ابھی ماں کا ذکر بھی تھا. معمولاً جب بھی احسان کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے جو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یا آیات الہیہ کی روشنی میں تصور سامنے آتا ہے وہ والدین کے ساتھ احسان کا ہے. البتہ زندگی کے ہر موڑ پر قرآن نے احسان کا حکم دیا ہے، ہر جگہ احسان کا حکم دیا ہے، ہر ایک کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے. زندگی کے ہر مرحلے میں احسان کا حکم ہے، لیکن خصوصیت سے جہاں پر قرآن نے احسان کا حکم دیا ہے وہ ہے ماں باپ اور والدین. ایک نہیں متعدد آیات ہیں جہاں اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا قرآن نے اعلان کیا ہے اور قرآن نے حکم دیا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا مثلاً اس طریقے کی کثرت سے آیات ہیں اور جیسا کہ معلوم ہے کہ یہاں پر اس احسان سے مراد وہ ہمارے یہاں جو ذہنوں میں احسان آتا ہے وہ نہیں ہے. یعنی کسی کے ساتھ، چونکہ احسان کے ایک معنی ہمارے اردو میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی کر دینا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر دینا. احسان کے ایک معنی ہے کسی کی مدد کر دینا، کسی کے کام آ جانا. صرف یہی نہیں ہے یہاں پر اس احسان سے مراد. اور اگر والدین کے سلسلے میں احسان کو سمجھنا ہے تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی آیت کے ذیل میں جو ایک روایت منسوب ہے امام سے، اس میں
جب کسی نے سوال کیا کہ مولا جو قرآن میں جگہ جگہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم ہے اور قرآن نے مسلسل ماں باپ کے ساتھ احسان کی بات کہی ہے، تو اس احسان سے مراد کیا ہے؟ جب امام سے سوال ہوا تو امام نے جو فرمایا کہ یہاں احسان سے مراد یہ ہے کہ اگر ماں باپ کو کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو، کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے کہ انہیں کوئی احتیاج ہو، تو تم اپنے ماں باپ کا اتنا خیال رکھو کہ انہیں اپنی احتیاج کا تم سے اظہار کرنے کا موقع نہ آنے پائے۔ یعنی یہ بظاہر احسان کی بات کر دینا بہت آسان ہے، اور بظاہر احسان کو نبھا لے جانا بہت آسان ہے، اور بظاہر اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا دعویٰ کر دینا بہت آسان ہے، لیکن اگر ہم اس رعایت کو نگاہوں میں رکھیں اور حدیث کو نگاہوں میں رکھیں تو کہہ دینا آسان ہے، لیکن عمل کی منزل میں ماں باپ کے ساتھ احسان میں کامیاب ہو جانا یہ آسان نہیں ہے۔ امام کا یہ جملہ کہ اتنا زیادہ خیال کرو کہ انہیں تم سے اپنے حاجت اور اپنی ضرورت کے احتیاج کا موقع نہ آنے پائے، یعنی بہرحال وہ ایک منزلیں اپنی جگہ پر خیال رکھ لینا اور مدد کر دینا اور پیسہ دے دینا اور کام آ جانا، لیکن اس حد تک انسان خیال کر لے جائے کہ انہیں اپنی احتیاج کا اور اپنی ضرورت کے ظاہر کرنے کا موقع نہ ملے۔ اور بہرحال ایک ابتدائی میں دعا ہے امیر المومنین کے صدقے میں اللہ ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم لوگ اس معنی میں احسان کر سکیں، اس لیے کہ آج کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ دنیا کی دیکھا دیکھی اور ان ماحول کے حالات کے تقاضوں کے تحت آہستہ آہستہ وہ ہمارے ہاں انسانی اقدار اور اسلامی اقدار کا کوئی آہستہ آہستہ تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی معذرت سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے ہاں اس دنیاوی ترقی کا نتیجہ اور دنیاوی کامیابی اور دنیاوی کامرانی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ جو اسلامی اقدار ہیں اس حد تک ہمارے ہاں وہ اسلامی اقدار نہیں ہیں آج، بلکہ یہ کہا جائے کہ اسلامی اقدار در حقیقت وہی انسانی اقدار ہیں، یعنی وہ انسانی ویلیوز کہ جتنے بھی اسلام نے احکامات صادر کیے ہیں، جو جو اسلام نے کہا ہے وہ عین انسانیت ہے۔ اور یقین رکھیے اسلام اصل مذہب انسانیت کا ہے، اسلام کا ہر حکم انسانیت کے بنیاد پر ہے، اسلام کا ہر قانون انسانیت کی بنیاد پر ہے۔ اسلام نے انسانیت کو معیار بنایا ہے، اسی لیے جو اصل آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اللہ عدالت کا حکم دیتا ہے، سب سے پہلے ہمیں اللہ کے سلسلے میں عدالت کا یقین کرنا ہے، ہمیں سب سے پہلے منزل میں اللہ کو عادل ماننا ہے۔ اور ایک بات عرض کروں گا کہ کائنات میں یہی مذہب اہل بیت ہے جو اپنے ہاں اصول دین میں عدالت کا قائل ہے۔ آپ کو کوئی اسلامی فرقہ آپ کو اصول دین میں عدالت کا قائل نہیں ملے گا، کسی اسلامی فرقے میں اصل دین میں عدالت نہیں ہے۔ اگر کہیں اصل دین میں عدالت ہے تو مذہب اہل بیت ہے، گویا اس وقت تک صحیح ہم مذہب کو نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک عدالت کو نہ سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں اساس دین ہے، بنیاد دین ہے، اصل دین ہے عدالت، توحید کے بعد دوسرا مرحلہ عدالت کا ہے۔ اس وقت تک ہماری توحید نہیں مکمل ہو سکتی جب تک ہم اللہ کی عدالت کے قائل نہ ہو جائیں، اور یقین رکھیے جب تک اللہ کی عدالت کا یقین نہ ہو جائے ہمارا نبوت و امامت کا عقیدہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اصل امامت کے عقیدے کے راز ہی اللہ کی عدالت ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ کی عدالت کے قائل نہ ہوں تو ہم نبوت کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جو نظام نبوت قائم ہوا ہے، نظام رسالت قائم ہوا، اس کی بہت بڑی دلیل اللہ کا عادل ہونا ہے، اور یہی بنیاد ہے کہ چونکہ اللہ کی عدالت کا یقین لوگوں کو نہیں ہو پایا ہے، لہذا نبوت کی منزل پر آنے کے بعد لوگ ٹھہر گئے ہیں۔ اگر اللہ کی عدالت کا یقین ہوتا تو کبھی بھی دنیا والے نبوت پر آ کر رک نہ جاتے، بلکہ نبوت کے بعد بھی اللہ کو عادل سمجھتے ہوئے کوئی نہ کوئی نظام ہدایت کا انسان قائل ہو ہی جاتا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ اگر اللہ عادل ہے تو اس نے عدالت کی بنیاد پر ہر حکم دیا ہے، عدالت کی بنیاد پر اس کا ہر فیصلہ ہے۔ اور یقین رکھیے کہ آج ہمارے ہاں جو عدالت کی بات ہے، جتنے بھی احکامات ہیں وہ سب عدالت کی بنیاد پر ہیں۔ اگر اللہ عادل ہے تو خالی زبانی عادل نہیں ہے، بلکہ اگر اس نے قانون بنایا ہے وہ بھی عدالت کی بنیاد پر ہے، اگر اس نے شریعت بنائی ہے تو وہ بھی عدالت کی بنیاد پر ہے، اگر وہ اس نے اسلام بنایا ہے تو وہ بھی عدالت کی بنیاد پر ہے، اگر اس نے حلال و حرام کا حکم دیا ہے تو وہ بھی عدالت کی بنیاد پر ہے۔ یعنی دنیا میں کہیں بھی ہر حکم عدالت کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتا ہے سوائے اسلام کے، اور البتہ حقیقی اسلام جو پیغمبر اکرم لے کر آئے ہیں اس اسلام کا ہر حکم عدالت کے معیار پر پورا اترا ہوا ہے۔ اسلام نے کوئی بھی حکم خلاف عدالت نہیں دیا ہے۔ عدالت کے ایک ظاہری معنی یہی تو ہے کہ جس کے ساتھ جیسا سلوک ہونا چاہیے وہ کیا جائے۔
عدالت کے ایک معنی ہے کہ جو جہاں پر ہونا چاہیے وہی انجام دیا جائے. عدالت کے ایک معنی ہے کہ جو جس کے ساتھ برتاؤ ہونا چاہیے وہی اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے. عدالت کے ایک معنی ہے کہ جو جس لائق ہو اس جگہ پر اسے رکھا جائے، اسے عدالت کہا جاتا ہے. عدالت کے معنی یہی ہے کہ عدالت جو جس لائق ہے، جس جگہ پر ہونا چاہیے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے، وہ ہے عدالت. اللہ بھی اس معنی میں عادل ہے اور ہم سے بھی عدالت کا حکم دیا ہے. اور پھر چونکہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں الحمدللہ صرف عدالت کی بات نہیں ہے بلکہ عدالت کے نمونے بھی موجود ہیں. کائنات میں آپ کو کہیں بھی اس طریقے کا نمونہ نہیں ملے گا کہ جس طرح اسلام میں موجود ہے. اگر اسلام نے عدالت کا حکم دیا ہے تو عدالت کے ہمارے سامنے نمونے بھی پیش کیے ہیں. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اس عدالت کا سر فہرست اگر کوئی نمونہ ہے تو اسے مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب. اس لیے کہ جب بھی اسلام کی بات آئے ایک عالم اسلام میں غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ عدالت کے ایک معنی یہاں پر یہ بھی ہے کہ اسلام تک پہنچنے کے لیے ہم ان افراد کو پہچان سکیں جو اسلام کا چہرہ ہیں، ہم ان افراد کو پہچان سکیں جو اسلام کو پہچانوانے والے ہیں، ہم ان افراد کے دروازے پر آ سکیں کہ جن کے ذریعے سے حقیقی اسلام مل سکتا ہے. عدالت کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ کون اسلام بتا سکتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہو کون اسلام پہچانوا سکتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہو کس کے ذریعے سے اسلام ہمیں مل سکتا ہے. عدالت کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ کس کے ذریعے سے ہم اسلام تک پہنچ سکتے ہیں. خلاف عدالت اسلام میں ایک مرحلہ یہ بھی آیا کہ دنیا اہل اور نااہل کو پہچان نہ سکی. اگر دنیا نے عدالت کو کسی حد تک سمجھا ہوتا تو عدالت کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اسلام تک پہنچنے کے لیے کون اہل ہے اور کون نااہل ہے. اس لیے کہ کبھی کبھی نااہل کی وجہ سے بھی بہت سی اہم چیزیں ان کی حقیقت لوگ نہیں پہچان پاتے ہیں. اور یہ بھی اسلام کے ساتھ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو عین عدالت ہے، جہاں عدالت کا حکم ہے، جہاں عدالت کا قانون ہے، جہاں عدالت کے احکامات ہیں، اس اسلام کے سلسلے میں اگر غلط فہمیاں ہوئی ہیں تو اس غلط فہمیوں کے دو سبب ہیں. یا تو لوگ اسلام کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پائے ہیں، یا انہوں نے غلط افراد سے اسلام کو لینے کی کوشش کی ہے. اگر صحیح افراد سے اسلام کو لیا گیا ہوتا تو ناممکن تھا کہ انسان صحیح اسلام تک نہ پہنچتا. اور یقین رکھیے کائنات میں اگر کوئی صحیح اسلام بتا سکتا ہے یا تو ختمی مرتبت کی ذات گرامی ہے یا علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اسی لیے جہاں تک عدالت کی بات ہے، عدالت کے جو احکامات ہیں ہمارے ہاں ولن اس منزل میں آنے کے بعد ہمارا اصل دین ہے عدالت والا. اسی لیے اگر کلامی اور عقائدی بحثوں میں آئیے، ہمارے ہاں شیعہ مذہب کو عدلیہ مذہب کہا ہی گیا ہے. یعنی عدلیہ مذہب کا مطلب ہے کہ جس کی بیس عدالت کے اوپر ہے، جس کی بنیاد عدالت کے اوپر، جس مذہب میں عدالت شرط ہے، جس مذہب میں اصل چیز عدالت ہے. اور اسی لیے اللہ کی بہت سی اچھی صفات ہیں، اللہ کے بہت سی تمام اچھی خوبیاں ہیں اللہ کے اندر. صفات ثبوتیہ کے ہم قائل ہیں. اللہ کے ہاں صفات ثبوتیہ یعنی ہر اچھی صفت پائی جاتی ہے. لیکن ان تمام صفات میں ہمارے ہاں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ اصول دین میں اس صفت کا اقرار کیجئے سوائے عدالت کے. یعنی اللہ کے ہاں بہت سی صفتیں ہیں لیکن ہم سے نہیں کہا گیا ہے کہ آپ کے اصول دین میں دوسری صفت کا ہونا ضروری ہے. اللہ کے تمام کمالات ہیں، اللہ کے تمام خوبیاں ہیں، صرف ایک صفت کے لیے ہمارے ہاں شرط ہے کہ ہم اصول دین میں اس کے قائل ہوں. سوال یہ ہے کہ عدالت کے علاوہ بقیہ اللہ کے اندر صفات نہیں ہیں؟ کیا بقیہ صفتوں کا اقرار کرنا ضروری نہیں ہے؟ کیا بقیہ صفتوں کا ماننا ضروری نہیں ہے؟ کیا بقیہ صفتوں پر یقین کرنا ضروری نہیں ہے؟ تو پھر صرف عدالت کی شرط کیوں ہے؟ صرف ہمارے ہاں اصول دین میں عدالت ہی کو کیوں شرط قرار دیا گیا؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ اگر ہم نے اللہ کو عادل مان لیا تو اس کے معنی خود بخود تمام صفتوں کا ہم نے اقرار کر لیا ہے. یعنی گویا عدالت ایک ایسی صفت ہے کہ اگر اس کا اقرار ہو جائے تو تمام صفتوں کا خود بخود اقرار ہو جاتا ہے. یعنی اگر ہم نے اللہ کو عادل مان لیا تو خود بخود ساری صفتوں کا ہم نے اقرار کر لیا. پھر الگ سے ضرورت نہیں ہے ایک ایک چیز کے بیان کرنے کا کہ ہاں ہم فلاں صفت کے قائل ہیں. یہ ہے ہمارے عدالت. اور اسی لیے امیر المومنین کی اگر ہم روایات کو دیکھیں، نہج البلاغہ میں کتنی ایسی حدیثیں ہیں جہاں پر امام علی نے عدالت کی بات کہی ہے. اور صرف عدالت کی بات نہیں کی ہے بلکہ تنہا علی ابن ابی طالب وہ انسان ہے جس نے ظاہری اعتبار سے دنیاوی تمام مفادات کو ٹھوکر مار دی ہے لیکن عدالت سے ایک قدم پیچھے ہٹنے پر گوارا نہیں کیا ہے.
یعنی آپ امام علی کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، امیر المومنین کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، امام علی نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہے، حکومتوں کو ٹھوکر ماری ہے، اپنے ذاتی مفاد کو ٹھوکر مار دی ہے، لیکن عدالت سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ کتنے ایسے موقع آئے ہیں کہ لوگوں نے مشورے دیے ہیں، کتنے ایسے موقع آئے ہیں، آپ قرآن کریم نہج البلاغہ کا خطبہ 224 اٹھا کر دیکھیے، خود 2 نمونے امیر المومنین نے بیان کیے ہیں۔ یعنی اسی نہج البلاغہ میں امام علی نے 2 نمونے بیان کیے ہیں، وہ بھی عدالت کے ہیں۔ ایک نمونہ تو اپنے سگے بھائی کا ہے، جناب عقیل کا نمونہ خود مولا کائنات پیش کریں۔ کائنات میں کیا ایسا عادل قابل تصور ہے، کائنات میں کیا ایسا عادل انسان کے لیے قابل تصور ہے کہ کائنات میں ایسا انسان، اور خود تذکرہ کر رہے ہیں کہ میرے سگے بھائی میرے پاس آتے ہیں، اور امیر المومنین کی تعبیر کے مطابق صرف 3 کلو گیہوں کی بات ہے۔ یعنی اس نہج البلاغہ کے خطبے کے مطابق امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرا سگا بھائی آ کر 3 کلو بیت المال سے گندم کے اضافے کی بات کر رہا ہے۔ یعنی امام علی سے آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے حالات آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں، بہرحال بچے ہیں اور ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتی ہیں، لہٰذا بیت المال میں سے میرے حصے میں 3 کلو گیہوں بڑھا دیجئے۔ اور امیر المومنین نے ایک جملہ کہا تھا، مولا کائنات سگے بھائی ہیں، بیت المال ان کے ہاتھ میں ہے، مکمل دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن علی ابن ابی طالب کا ایک جملہ تھا، البتہ ایک عمل انجام دیا ہے کہ ایک لوہا گرم کر کے عقیل کے قریب کیا، اور ایک دفعہ عقیل چیخ پڑے۔ امیر المومنین نے اس وقت جملہ کہا تھا کہ عقیل تم اس دنیاوی آگ سے تو گھبرا گئے، یہ ہر دنیا کے ہر انسان کے لیے پیغام تھا امام علی کا، کہ اس دنیاوی آگ سے تم گھبرا گئے جو ایک شخص نے مزاحن تم سے قریب کی ہے۔ یعنی اس آگ سے تو تم گھبرا رہے ہو، چیخ رہے ہو، اور اس آگ کی فکر نہیں ہے جس کا مقابلہ اس آگ سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جو تعبیر ہے مفہوم عرض کر رہا، امام علی اپنے سگے بھائی سے کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات رک کر عرض کروں گا کہ امام علی کے سگے بھائی ہیں جناب عقیل، اور یقین رکھیے کہ اہل بیت کے گھرانے میں ضروری نہیں ہے کہ جو واقعات کی جو باتیں آئی ہیں وہ 100% جیسا ہم سمجھتے ہیں ویسے ہی ہوں۔ کوئی بعید نہیں ہے کہ اہل بیت کے گھرانے کے بعض واقعات دوسروں کو پیغام دینے کے لیے رہے ہوں۔ یعنی جناب عقیل اپنے بھائی کے مزاج کو جانتے ہیں، ایرا غیرہ نہیں ہے کہ جا کر یوں ہی مطالبہ کر دے۔ جب سگے بھائی ہیں اپنے بھائی کے مزاج کو جانتے ہیں۔ کوئی بعید نہیں ہے کہ امام علی سے مطالبہ اس لیے بھی رہا ہو کہ دنیا کے سامنے علی ابن ابی طالب کی عدالت کے نمونے کو پیش کرنا ہو۔ بہت سے ایسے افراد ہیں جن کے لیے علی ابن ابی طالب کی عدالت کو سمجھ لینا آسان نہیں ہے۔ بہت سے ایسے افراد ہیں جن کو نہیں معلوم ہے کہ علی کی عدالت ایسی ہے۔ بہت سے دنیا پرست افراد ہیں جو اپنی ہی طرح علی کو بھی عادل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا علی ابن ابی طالب نے دنیا کو پیغام دینے کے لیے امیر المومنین سے جا کر ممکن ہے سوال کیا ہو کہ آؤ علی کی عدالت کو پہچانو، تمہاری عدالت اپنے مزاج کے اعتبار سے ہوتی ہے، تم اپنے تعلقات کو بھی دیکھتے ہو، اپنے مفادات کو بھی دیکھتے ہو، تم اپنی رشتہ داریوں کو بھی دیکھتے ہو، لیکن علی اس عادل کا نام ہے جو نہ رشتہ داری کو دیکھتا ہے نہ تعلقات کو دیکھتا ہے۔ یعنی امیر المومنین سے آ کر سوال کرنے کا بہرحال اس کا مقصد نہیں ہے کہ جناب عقیل کو نہیں معلوم ہے، نہیں، بہرحال معلوم ہے، جانتے ہیں، اور اسی بنیاد پر سوال کر کے دنیا کو امام علی کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور یہیں پر شاید ایک واقعہ جو منسوب ہے مولا کائنات کی بہن کا بھی، یہ تو بھائی کا واقعہ تھا کہ 3 کلو گندم کا تھا۔ یہاں پر ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت جناب عقیل نے امیر المومنین سے اپنی پریشانی کا اور اپنی دشواریوں کا اظہار کیا تو امام علی نے جواب دیا تھا کہ میں اپنے حصے سے دینے پر تیار ہوں۔ یعنی یہ بھی ایک عدالت کا نمونہ ہے۔ امام علی سے آ کر اپنی ضرورتوں کا اظہار کر رہے ہیں، بیت المال امام علی کے ہاتھ میں ہے، پبلک کا مال امام علی کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کی دولت امام علی کے ہاتھ میں ہے۔ امام علی نے 3 کلو گندم دینا گوارا نہیں کیا، اور جب پریشانی کا اظہار کیا، جبکہ خود امیر المومنین نے ان کی پریشانی کا تذکرہ کیا ہے کہ جو بیٹوں کی حالت تھی، جو جوانوں کی حالت تھی، جو ان کے بچوں کی کیفیت تھی، یعنی امام علی نے خود تائید کی ہے کہ ضرورت مند ہے۔ ایک جملہ کہا ہے کہ میں اپنے حصے سے دینے پر تیار ہوں، یعنی امام علی نے کہا کہ میں اپنے ذاتی حصے سے دینے پر تیار ہوں، لیکن بیت المال سے 1 گندم دینے پر میں تیار نہیں ہوں۔ یعنی اپنے سگے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ذاتی مال سے تو دینے پر تیار ہوں، امام علی نے مدد بھی کی ہے،
اور یہ بھی ایک پیغام تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ بیت المال ہی سے مدد کی کوشش کی جائے۔ امیر المومنین کا ایک پیغام یہ تھا کہ علی ابن ابی طالب کے اگر ہم چاہنے والے ہیں، آج بہت حد تک ہماری زندگیوں میں بھی دوسروں کی مدد تو کرنا دور کی بات ہے، بہت سے ایسے دینی خدمات کی جب بات آتی ہے تو ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ جب خمس نکلے گا تبھی مدد ہوگی، جب زکوٰۃ کی منزل آئے گی تبھی ہم دوسروں کا سہارا بنیں گے، جب فطرے کی بات آئے گی تبھی ہم دوسروں کے کام آ جائیں گے۔ بھائی اگر خمس دیا ہے تو کسی پر احسان نہیں کیا ہے، اگر زکوٰۃ دی ہے تو احسان نہیں کیا ہے، اگر فطرہ دیا ہے تو احسان نہیں کیا ہے، اس لیے کہ ساری چیزیں تو ہمارے پاس امانت تھیں، ہم نے امانت دار تک امانت کو پہنچایا ہے۔ ہمارے یہاں معمولاً یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے اتنی مدد کر دی، بھئی مدد کر کے احسان نہیں کیا ہے۔ ابھی فطرہ کا موقع آئے گا، ہم بہت سے ایسے بڑے اکڑ کے 500 روپے کی مدد کرتے ہیں کہ ہم گویا تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ یہ مدد نہیں ہے، یہ تو ہمارے پاس امانت ہے جو ہم نے امانت دار تک پہنچایا ہے۔ کسی ادارے میں ہو، کسی مدرسے میں ہو، کسی جگہ پر ہو، اگر خمس لے جا کر دیتے ہیں تو بڑی شان سے لے جا کر دیکھتے ہیں گویا ہم نے اتنی مدد کی، ہم نے مدد نہیں کی ہے، بلکہ جو ہمارے پاس امانت تھی ہم نے امانت دار تک امانت کو پہنچا دیا ہے۔ امیر المومنین نے ایک سیرت قائم کی ہے کہ صرف شرعی رقوم سے مدد کر دینا اسے مدد نہیں کہا جاتا ہے، واقعاً اگر مدد کا جذبہ ہو تو جو اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے اس مال و دولت میں بھی دوسروں کا حصہ سمجھ رہے ہو۔ اور اسی لیے ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ اگر اللہ نے انہیں مال و دولت دی ہے تو مال و دولت صرف اپنے لیے نہیں دی ہے بلکہ اللہ نے بہت سی مخلوق کا حصہ انہیں عطا کیا ہے۔ یعنی یہ بھی روایت کا مفہوم ہے کہ بہت سے ایسے افراد ہیں جنہیں اللہ نے دولت اس لیے دی ہے تاکہ ان کے ذریعے سے مخلوق کی مدد ہو سکے، یعنی انہیں اللہ نے ذریعہ بنایا ہے اپنی مخلوقات کے لیے۔ ہمیں اس بات کا بھی احساس رہے کہ ہم شاید ذریعہ ہوں دوسروں کے لیے۔ تو مولا کائنات کا ایک نمونہ جو نہج البلاغہ میں نے عرض کیا کہ اپنے سگے بھائی کا ہے، وہاں انکار کر دیا۔ دوسرا ایک نمونہ امیر المومنین کا عدالت کا یہ بھی ہے کہ ایک شخص مولا کائنات کو اسی نہج البلاغہ میں 224 نمبر خطبے میں آپ پڑھیے، دوسرا مثال جو امیر المومنین نے دی ہے کہ ایک شخص مجھے رات کی تاریکی میں نقل الباب ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب مولا کائنات نے دروازے کو کھولا تو دیکھا ایک شخص حلوہ لیے ہوئے کھڑا ہے۔ خود مولا کائنات کی تعبیر ہے، نہج البلاغہ موجود ہے کہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وعجبت من ذالک طارق طرقنا، یہ پوری روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص بہترین حلوہ لیے ہوئے کھڑا ہے، اور ایک عجیب تعبیر ہے امیر المومنین کی اس حلوے کے سلسلے میں۔ بظاہر بہترین حلوہ ہے، بہترین چیزوں سے بنا ہوا ہے، لیکن امیر المومنین نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ مجھے اس قدر ناگوار تھا جیسے سانپ کے تھو یا قید یا اس کی قید سے گندھا ہوا ہو، یعنی بہترین چیز لے کر آیا ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ دیکھ کے مجھے کراہیت ہو گئی۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ دیکھ کے، اور اس کی تعبیر یہ ہے، امیر المومنین نے جو کیفیت بیان کی ہے گویا اس طریقے کا تھا کہ آدمی کو گنا جائے۔ سوال کیا کیوں آئے ہو؟ یا علی ہم آپ کے لیے گفٹ لے کر آئے ہیں، یا علی ہم آپ کے لیے تحفہ لے کر آئے ہیں۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ اپنے اعتبار سے سوچا کہ شاید علی ابن ابی طالب ہمارے جیسے ہوں، یعنی اپنے اعتبار سے سوچا کہ شاید علی ہمارے جیسے ہوں۔ آج دنیا میں بہت ہوتا ہے، آپ خطبہ جا کر پڑھیے گا کہ آج بہت ہوتا ہے کہ ہم تو آپ کو گفٹ دے رہے ہیں، تو بعض تو گویا عہدے اور بعض منصب اور بعض فیلڈ تو صرف آج اسی تحفے کے اوپر چلتی ہے، یعنی آج بہت سے ایسے کام ہیں اسی تحفے کے اوپر چلتی ہیں جو علی ابن ابی طالب کو دیا گیا۔ اس کا امیر المومنین نے فرمایا نام اسے تحفے اور ہدیے کا دیا جاتا ہے، لیکن اصل ہوتی ہے رشوت۔ اور لاکھ ہم کسی بری چیز پر کتنا اچھا ٹائٹل لگا دیں تو ٹائٹل لگا دینے سے وہ چیز بدل نہیں جاتی ہے، یعنی اچھے ٹائٹل لگا دینے سے بری چیز بدل نہیں جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا نام لگا دیں گے وہ چیز بدل جائے گی۔ بھائی بری چیز ہمیشہ بری ہے، رشوت ہمیشہ رشوت ہے، گھوس ہمیشہ گھوس ہے، اور یقین رکھیے کہ جو کام حرام مال سے انجام دیے جاتے ہیں نہ تو دینے والے کو اس کا فائدہ مل پاتا ہے نہ لینے والے کو اس کا فائدہ مل پاتا ہے۔ تو آدمی سوچتا ہے کہ ہم اتنا فائدہ اٹھا لیں گے۔
اس لیے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ یہ کوئی انعام ہے یا زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے جو ہم اہل بیت کے لیے نہیں ہے، تو اس نے جواب دیا کہ نہیں مولا، یہ صرف ایک ہدیہ ہے، یعنی آپ کے لیے گفٹ ہے، آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اور میں نے کہا کہ تو دین خدا کے راستے سے اگر مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے تو تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، یا تو پاگل ہو گیا ہے، یا ہذیان بکرا ہے۔ یعنی امیر المومنین نے اس کے لیے الفاظ استعمال کی، مولا کائنات جیسا انسان اگر گویا اس چیز کو اتنا امیر المومنین برا سمجھتے تھے، یعنی مولا کائنات اس چیز کو اتنا برا سمجھتے ہیں، اس طریقے کی تعبیر کس کے لیے؟ جو صرف امیر المومنین کو دھوکہ دینے کے لیے آیا ہے۔ امیر المومنین کے لیے شاید ہم مال دے دیں، علی ابن ابی طالب ہمارا کوئی، کتنے ایسے اس طریقے کے افراد آ کر مولا کائنات سے مشورہ دیتے، یا علی کچھ دیر کے لیے مان جائیے، یا علی کچھ دیر کے لیے راضی ہو جائیے۔ کتنے ایسے موقع آئے ہیں کہ جب ظاہری خلافت مولا کائنات کو ملی ہے تو اچھوں نے آ کر مشورہ دیا تھا، یا علی ایک طبقہ ہے جسے خوش رکھیے تو آپ کی حکومت چلتی رہے گی، یا علی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں راضی رکھیے جس سے آپ کی حکومت پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی، ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کو خوش رکھیے تو آپ کی حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر آپ کو کوئی اقدام کرنا بھی ہے تو پہلے اپنے کو مضبوط کر لیجئے، پھر ان لوگوں کے خلاف اقدام کیجئے گا۔ لیکن علی ابن ابی طالب کا ایک تاریخی جملہ ہے، جب حاکم شام کے لیے بعض لوگوں نے آ کر بظاہر اپنوں نے مشورہ دیا ہے، مولا بہت مضبوط ہو چکا ہے، آقا آپ کچھ دن برداشت کر لیجئے، جب آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے تب اسے ہٹا دیجئے گا، تو مولا کائنات نے ایک جملہ فرمایا تھا، علی ابن ابی طالب اس ذات کا نام ہے جو اگر تم قصاص لینا جو تمہارا حق ہے تو پھر قصاص میں اس بات کا خیال رکھنا کہ چونکہ اس نے میرے سر پر صرف ایک تلوار ماری ہے، یعنی امام علی کے الفاظ موجود ہیں کہ ضربتن بضربہ، چونکہ اس نے میرے سر پر صرف ایک تلوار ماری ہے تو تمہیں قصاص و بدلے میں بھی حق نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ دوسری تلوار اس کے سر پہ مار دو۔ کیا کائنات میں اس طریقے کا عادل قابل تصور ہے؟ اس طریقے کا رہنما قابل تصور ہے؟ اس طریقے کا انسان قابل تصور ہے؟ اور یقین رکھیے کہ اگر اس طریقے کے عادل افراد ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں تبھی ہم اسلام کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ ہم امیر المومنین کی پہلے عدالت کو سمجھے، اسلام میں عدالت کے تصور کو سمجھے، تب سمجھ میں آئے گا اسلام کسے کہتے ہیں۔ اور یقین رکھیے کہ آج ہمارے ذہنوں میں بہت حد تک اسلام کے سلسلے میں غلط فہمیوں کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے عدالت کو نہیں سمجھا ہے۔ آج ہم نے اپنی زبان سے تو اصول دین میں عدالت کا نام لے لیا ہے، ہم یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ اول توحید دوسرا عدل، لیکن آج ہم خود عدالت کو نہیں سمجھ پائے۔ آج ہم کہتے تو ہیں کہ اصول دین میں یقین ہونا ضروری ہے، لیکن ہمیں اللہ کی عدالت پہ یقین نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، یعنی ہم بڑی شان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ توحید کی وحدانیت کے قائل ہیں اور ہم عدالت کے قائل ہیں۔ اگر ہمیں اللہ کی عدالت پر یقین ہوتا تو اسلام کے کسی حکم میں نہ تو ہمیں شک ہو رہا ہوتا نہ شبہ ہو رہا ہوتا، اور پھر اگر اللہ کی عدالت کا یقین ہوتا تو آج ہمارے سامنے اسلامی احکامات پامال نہ ہو رہے ہوتے۔ اسلامی احکامات کی پامالی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم زبان سے تو اللہ کو عادل کہتے ہیں لیکن اللہ کو عادل نہیں سمجھتے۔ اگر اللہ عادل ہے تو اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے قانون بنانے میں بھی عدالت کا خیال کیا ہے، اللہ نے شریعت بنانے میں بھی عدالت کا خیال کیا ہے، اللہ نے اسلام بھیجنے میں بھی عدالت کا خیال کیا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو بندوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ اگر عادل ہے تو کسی کو وہی حکم دیتا ہے جو اس کا لائق ہو۔ اللہ کسی سے اسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے جو اس کا حق ہو، یہ ہے عدالت۔ عدالت کے معنی یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں ماہ رمضان میں روزے کا حکم دیا ہے تو پھر عدالت کے معنی ہوں گے اس مہینے میں ہمارے لیے یہ حکم لازم ہے تبھی حکم دیا گیا ہے۔ ہم اگر اس لائق نہ ہوتے تو ہمیں حکم نہ دیا جا رہا ہوتا، اگر ہمیں ضرورت نہ ہوتی تو ہمیں حکم نہ دیا جا رہا ہوتا۔ اور پھر عدالت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ عدالت کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ محتاج نہیں ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، بندوں کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے انہی چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ اب اگر ذرہ برابر عقل ہے اور ہمارے اندر شعور ہے، ہمارے اندر فکر ہے اور صلاحیت ہے سمجھنے کی، اور ہم نے اللہ کو عادل مان لیا ہے، عدالت کے معنی خلاف عدالت کوئی حکم نہیں دے گا، جیسا ہونا چاہیے ویسے ہی حکم دے گا، جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوگی وہی ہمیں حکم دے گا۔ اگر اسی بات کا یقین ہو جائے تو کیا ممکن ہے کہ پھر ہماری زندگی میں اسلامی احکامات پامال ہو رہے ہیں؟ آج اسلامی احکامات کی
پامالی اور مخالفت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہم زبان سے تو اللہ کو عادل کہتے ہیں لیکن عادل سمجھتے نہیں ہیں، ورنہ اگر عادل سمجھ رہے ہوتے تو آج ہمارے یہاں حرام و حلال ہمیں پتہ ہوتا. عادل سمجھ رہے ہوتے تو پھر یہ بھی سمجھتے کہ واجبات پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور محرمات سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم اللہ کو عادل سمجھ رہے ہوتے تو اس نے ہمارے لیے قانون بنایا ہے، ہماری طاقت کے مطابق قانون بنایا ہے، ہماری حیثیت کے مطابق قانون بنایا، ہماری صلاحیت کے مطابق قانون بنا ہے. یہ بھی عدالت کے معنی ہے. یعنی اگر اللہ نے ہمارے اوپر کوئی چیز واجب کیا ہے تو ہمارے اندر اس واجب پر عمل کرنے کی صلاحیت تھی تبھی واجب کیا ہے. اگر ہمارے اوپر کسی چیز کو حرام کیا ہے، اور یہی تو عدالت ہوتی ہے کہ بہت سی ایسی منزلیں ہیں. اولاً اسلام کے سلسلے میں یقین نہ کہ اسلام عین عدالت ہے، اسلام کا ہر حکم عدالت ہے. اور جب عدالت کے معنی یہ ہے کہ جو جس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے. اسی میں ایک منزل کبھی کبھی ہمارے ہاں غلط فہمی ہوتی ہے عدالت کے سلسلے میں کہ ہم عدالت کی بات تو کرتے ہیں لیکن اگر ہمیں عدالت کے معنی معلوم ہوں تو پھر یہ بھی پتہ ہوگا کہ عدالت کسے کہتے ہیں اور مساوات و برابری کسے کہتے ہیں. آج بہت سے افراد اگر اسلامی احکامات پر معترض ہیں، آج بہت سے اسلام اور شریعت کے قانون ہماری حلق سے نہیں اترتے ہیں، یا بہت سے اسلامی احکامات کو ہم جلدی عمل کرنے پہ نہیں تیار ہیں، اور اس میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر آج کا زمانہ تو ترقی کا زمانہ ہے اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. بہرحال مساوات ہونا چاہیے، برابری ہونا چاہیے. آج بہت حد تک ہمارے ہاں مساوات ہونا چاہیے، برابری ہونا چاہیے، لیکن یقین رکھیے گا اسلام دین عدالت ہے، دین عدل ہے، اور وہی احکامات بیان کرتا ہے جس میں عدالت پائی جاتی ہے، اور جو خلاف عدالت ہو اسے اسلام بیان نہیں کرتا ہے. لہذا آج ہماری غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہر جگہ برابری ہونا چاہیے، لیکن اگر کہیں پر برابری ظلم تک پہنچا رہی ہو تو اسلام اس برابری کو نہیں مانتا ہے. دیکھیے عدالت کے ایک معنی یہ بھی ہیں جو جس کے ساتھ سلوک ہونا، وضع الشیء علی محلہ، جو عدالت کی تعریف کی گئی ہے. امیر المومنین کا بھی تقریباً اسی طرح کا مفہوم ہے کہ جو جس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے وہ کیا جائے اسے عدالت کہتے ہیں. اس کے عدالت کے ایک معنی یہ بھی ہوں گے جس سے جیسا بنایا گیا ہے وہ ویسا باقی رہے، یہ بھی عدالت ہے. دیکھیے توجہ دیجیے گا، عدالت کے ایک معنی یہ ہے کہ جس سے جیسا بنایا گیا ہے ویسے ہی وہ باقی رہے اور ویسے اسے باقی رکھا جائے، یہ ہے عدالت. اگر عدالت کے ایک معنی ہے تو اللہ نے بہرحال کائنات میں دو طرح کے انسان بنائے، ایک کو مرد بنایا ہے، ایک کو عورت بنایا ہے. عدالت کے معنی یہ بھی ہے کہ مرد مرد باقی رہے، عورت عورت باقی رہے. دیکھیے عدالت یہ بھی ہے کہ مرد مرد باقی رہے، عورت عورت باقی رہے. اگر مردوں کو عورت بنانے کی کوشش کی جائے تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے، اور اگر عورت کو مرد بنانے کی کوشش کی جائے یہ اس کے ساتھ ظلم ہے. بھائی عدالت کے معنی ہے کہ جو جس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے وہی کیا جائے، جو جس کے ساتھ برتاؤ ہونا چاہیے وہی کیا جائے، جس سے جیسا خلق کیا گیا ہے ویسے اسے باقی رکھا جائے، یہ ہوتی ہے عدالت. آج ہمارے یہاں کس حد تک، آج تو نوبت یہ آئی ہے کہ پوری ایک کوشش ہے دنیا کی کہ مرد کو عورت بنا دیا جائے اور عورت کو مرد بنا دیا جائے. بہرحال اللہ نے مرد عورت کے بہت سے فرق بھی رکھے ہیں، اور بہرحال کوشش کبھی کبھی ہوتی ہے کہ یہ فرق مٹ جائے. لیکن اللہ نے بھی جس طرح سے انسان کو خلق کیا ہے، بعض پہچانیں ایسی ہوتی ہیں کہ روز ہم مٹانے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی وہ ظاہر ہونے کی کوشش کرتی ہے. یعنی بعض نشانیاں ہمارے ہاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ روز ہم مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی انسانی پہچان کو، اپنی مردانگی کی پہچان کو. یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ روز ہم اس پہچان کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب قانون الہی ہے وہ سامنے آتا رہتا ہے، نظام شریعت ہے وہ سامنے آتا رہتا ہے. اور پھر اسی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آج ہمارے عورتوں کے سلسلے میں ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے برابر پیدا کیا ہے. جس طریقے سے مردوں کو حق ہے ویسی عورتوں کو ہونا چاہیے. یقیناً حق ہونا چاہیے لیکن عدالت کے دائرے میں ہونا چاہیے. اسلام جتنا حق عورتوں کو دے رہا ہے کائنات میں کوئی مذہب دے ہی نہیں سکتا ہے. اسلام نے جو عورتوں کو اہمیت دی ہے کسی بھی مذہب اور کسی دنیاوی قانون میں وہ حق قابل تصور نہیں ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں، اسلام نے جو عورتوں کو حق دے دیا ہے دنیا میں کوئی دین دے ہی نہیں سکتا ہے. اسلام نے جو رتبہ عورتوں کو عطا کیا ہے وہ کائنات میں کسی نے عطا نہیں کیا ہے. اسلام کی نگاہ میں جو عورت کی حیثیت و ویلو ہے دنیاوی نگاہ سے وہ قابل تصور ہی نہیں ہے.
آج ایک فرق دنیا کی نگاہ اور اسلامی نگاہ میں یہ ہے کہ اسلام عورت کو وہ حیثیت دیتا ہے کہ عورت کا کام سماج بنانا ہے، سماج کے ہاتھوں استعمال ہونا نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ حیثیت دی ہے کہ یہی عورت ہے، اللہ نے اسے وہاں تک بنایا ہے کہ جیسا سماج چاہے بنا سکتی ہے۔ یعنی عورت کا کام اور ذمہ داری صحیح سماج کو وجود میں لانا ہوتا ہے۔ آج جتنی بھی چیزیں ہمارے اور آپ کے پاس ہیں، لاکھ آج ہم نے محنت کر کے اپنے کو کہیں تک پہنچایا ہو، لیکن اساس و بنیاد ہماری ماؤں کے ذریعے سے ہوتی ہیں۔ بہت حد تک اولاد کے اندر اچھائیاں بھی ماں کے ذریعے سے آتی ہیں اور بعض وقت برائیاں بھی ماں ہی کے ذریعے سے آتی ہیں۔ جیسی ماں پرورش کرتی ہے، جیسا ماں خیال کرتی ہے، ویسا اثر اولاد میں پایا جاتا ہے۔ اور اگر علی عادل تھے تو امیر المومنین کی زندگی کا یہ پہلو بھی ہمارے سامنے ہے کہ شاید بعض لوگوں کے ذہنوں میں تصور آ جائے کہ حسن و حسین اگر اس عظمتوں کے حامل تھے تو اس کا سبب صدیقہ طاہرہ تھی۔ صدیقہ طاہرہ کی عظمتوں کو ہمارا کروڑوں سلام ہو، لیکن علی ابن ابی طالب نے شاید جناب ام البنین کی تمنا کر کے دنیا کو پیغام دیا تھا، آؤ علی کی نگاہوں سے عورتوں اور ماؤں کے اثرات کو دیکھو کہ اگر عورت میں، انسان میں باپ کے اثرات ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ ماؤں کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ یہ جناب عباس کی تمنا اولاد کے اندر ماؤں کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ امام علی کی تمنا اس بات کا ثبوت ہے۔ اور پھر بات روک کر عرض کروں کہ آج یقین رکھیے کہ جتنا بھی ہمارے اندر نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، دین ہے، مذہب ہے، شریعت ہے، یہ ہمارا اور آپ کا کمال نہیں ہے، یہ ماؤں کا احسان ہے۔ آج تھوڑا بہت جو اہل بیت سے جذبہ ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، یہ بھی ہماری ماؤں کا احسان ہے۔ اور یقین رکھیے کہ ماؤں کی زحمتیں، بقیہ زحمتیں اپنی جگہ پر ہیں، اسی احسان کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں۔ آج جو ہم حق سے وابستہ ہوئے ہیں اس میں بھی ماں کا کردار ہے۔ آج جو ہمارے پاس دین و شریعت ہے اس میں بھی ماں کا احسان ہے۔ آج تھوڑی بہت جو محبت اہل بیت ہے، عشق علی ہے، اس میں بھی ماں کا احسان ہے۔ تو اسی احسان کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے ہیں۔ بقیہ جو احسانات انہوں نے کیے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، بقیہ کے لیے تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آج اثرات ہیں ماؤں کے ذریعے سے، اور اسی بنیاد پر اسلام نے جو عورتوں کو حق دیا ہے، اسلام کی نظر میں عورت کا ایک مرتبہ، ایک معیار یہ ہے کہ اسے سماج کو بنانا ہے۔ تعلیم کا مطلب بھی یہ ہے کہ اپنے کو وہاں تک پہنچا دے کہ بہترین سماج کو وجود ملا سکے۔ دیکھیے ایک بات اور عرض کروں گا کہ آج ہمارے اسلام میں جس طریقے سے لڑکوں کی تعلیم لازم ہے ویسے ہی لڑکیوں کی تعلیم لازم ہے، لیکن کم از کم ہمیں اسلامی نقطہ نظر سے اس بات کا احساس ہو کہ لڑکیوں کی تعلیم کا مفہوم مطلب کیا ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھ کے وہاں تک پہنچا دے کہ سماج کے ہاتھوں استعمال ہو سکے۔ عورت کی تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکی تعلیم یافتہ ہو تاکہ لوگوں کی نوکر و غلام بن سکے۔ عورت کی تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سماج اسے کیسے استعمال کرے گا۔ نہیں، عورت کی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم یافتہ ہو تاکہ صحیح سماج کو وجود ملا سکے، تعلیم یافتہ ہو تاکہ ایک تعلیم یافتہ سماج کو وجود عطا کر سکے، خود پڑھی لکھی ہو تاکہ ایک سماج کو پڑھا لکھا بنا سکے۔ عورت کی تعلیم کا ایک مفہوم یہ ہے کہ سماج کو کیسے وہ بنائے گی، لیکن آج دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا اس کے مقابلے میں عورت کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کے المیہ کیا ہوگا کہ چونکہ اس مفاد پرست دنیا میں ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہو پاتا ہے کہ کون ہمارا استحسان کر رہا ہے اور کون ہمارا واقعی ہمدرد ہے۔ اللہ سے بڑھ کے کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے، شریعت سے بڑھ کر کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے، اسلام سے بڑھ کر کوئی ہمارا ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آج ہمیں اسلام کی ہمدردی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اللہ کی ہمدردی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ دنیا کی مفاد پرست نگاہیں جب عورتوں کی طرف اٹھتی ہیں اور عورتوں کی ہمدردی کی بات کرتی ہیں تو دنیا کی مفاد پرست ہمدردی ہماری حلق سے اتر جاتی ہے، جبکہ یقین رکھیے دنیا والے اتنے ہمدرد نہیں ہو سکتے ہیں جتنا ہمارا معبود ہمارا ہمدرد ہے۔ کہ دنیا والے عورتوں کے ساتھ ہمدردی کیا کریں گے، اس لیے کہ دنیا تو اپنے مفاد کو دیکھتی ہے، لیکن تنہا اسلام ہے جو اپنے مفاد کو نہیں دیکھتا ہے۔ اور چونکہ اسلام اپنے مفاد کو نہیں دیکھتا ہے لہذا اسلام وہی حکم دیتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ کہ میں نے عرض کیا کہ آج ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں سب کو برابر ہونا چاہیے، نہیں ہو سکتا۔ بہرحال مرد مرد ہے اور عورت عورت ہے۔
عورت کو نہ تو مرد بنایا جا سکتا ہے، نہ مرد کو عورت بنایا جا سکتا ہے، اور اگر دونوں میں فرق ہے عورت اور مرد کا اور انہیں باقی رہنا ہے، یہ ہے عدالت۔ تو مساوات و برابری کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں کو برابر سے لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ ناممکن ہے کہ دونوں کو برابر سے کھڑا کر دیا جائے۔ اور ایک بات عرض کروں گا کہ اسلام میں جتنے احکامات ہیں ان احکامات کے معیار و بنیاد اساس عدالت ہے۔ ایسے احکامات اسلام بیان کرتا ہے جس میں ظلم نہ ہو کسی کے اوپر، لہذا یقین رکھیے دنیا کی جو مساوات اور برابری والی نظریہ ہے اس برابری کی بنیاد پر چونکہ بہت سی جگہوں پر بعض لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور اسلام ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اسلام میں ظلم قابل تصور نہیں ہے۔ برابری کے معنی، مساوات کے معنی یہ ہیں کہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے۔ برابری کے معنی یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے۔ اس کی مثال جو بعض جگہوں پر عرض کی ہے کہ برابری اور مساوات کے معنی یہ ہیں کہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو برابر سے بوجھ اٹھانے کے لیے دے دیا جائے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو برابر سے بوجھ اٹھانے کے لیے دے دیا جائے۔ یہ برابری تو ہو جائے گی، مساوات تو ہو جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے اسی مساوات و برابری میں بعض لوگوں کے ساتھ ظلم بھی ہو رہا ہو۔ دیکھیے برابری تو ہے، مساوات تو ہے، لیکن یہی مساوات و برابری بعض لوگوں کے ساتھ ظلم ہو جائے گی۔ بھائی اگر مساوات ہوگی تو مثال کے طور پر 50 کلو ویٹ اٹھانے کے لیے دیا جائے، وزن اٹھانے کے لیے دیا جائے، تو بہت سے ایسے ہیں تو 50 کلو وزن اٹھا لیں گے، لیکن جو بزرگ ہے اس کے لیے آسان نہیں ہے 50 کلو بوجھ اٹھا لینا۔ ایک بچہ بیٹھا وہ اس کے لیے 50 کلو بوجھ اٹھا لینا آسان نہیں ہے۔ آپ نے صحیح ہے برابری کا خیال کیا، لیکن یہی برابری بعض لوگوں پر ظلم ہو رہی ہے، اور اسلام ظلم کو گوارا نہیں کرتا ہے۔ اسلام میں ظلم قابل تصور نہیں ہے، لہذا اسلام یہ نہیں دیکھتا ہے کہ سب کو ایک نگاہ سے دیکھا جائے۔ اسلام یہ کہتا ہے جو جس لائق ہو اسی لائق اس کو ذمہ داریاں دی جائیں۔ اسلام کا تو مفہوم ہی ہے کہ جو جتنا بوجھ اٹھا سکے اتنا اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی جائے۔ اسلام کے معنی یہ ہے کہ اگر عورت کے لیے سلوک ہے تو اس لیے ہے تاکہ اس کے ساتھ انصاف ہو جائے، اگر مردوں کے ساتھ احکامات الگ ہیں تو اس لیے ہے تاکہ مردوں کے ساتھ انصاف ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سوچیں دونوں برابر ہیں، اور اسی لیے آج کے زمانے میں بہرحال اس رخ پر بات آئی، ہم بات امیر المومنین کی کریں، مولا کائنات جیسا عادل۔ عادل کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو شریعت علی کے ذریعے سے بچی ہے اس شریعت پر ہمارا عمل بھی ہو رہا ہو۔ اگر علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے دین بچا ہے، آپ مولا کائنات کی آخری وقت کی وصیتوں کو اٹھا کر دیکھیے، امیر المومنین نے یہی تو جملہ فرمایا تھا، جو وصیتوں کا مفہوم ہے کہ دین بچ جائے چاہے علی شہید ہو جائے، یعنی علی ابن ابی طالب نے اپنے کو قربان کیا ہے، دین کو قربان نہیں ہونے دیا ہے۔ امیر المومنین نے اپنی شہادت برداشت کی ہے، دین کو پامال نہیں ہونے دیا ہے۔ اور یقین رکھیے امیر المومنین کے مقابلے پر آنے والے مخالفین کو تنہا علی ابن ابی طالب سے دشمنی نہیں تھی، وہ علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے اس دین کو مٹانا چاہتے تھے جس کے محافظ علی ابن ابی طالب تھے۔ یعنی اگر مولا کائنات وہی کرنے لگتے جو یہ لوگ چاہتے تھے تو کبھی بھی علی ابن ابی طالب شہید نہ کیے جاتے۔ اصل اختلاف امام علی سے اس بات کا تھا کہ علی اپنے راستے سے ہٹنے پہ تیار نہیں تھے، علی غلط لوگوں کے راستے کو اپنانے پہ تیار نہیں تھے۔ علی ابن ابی طالب نے اپنے زمانے میں یہ نہیں دیکھا کہ جو ماحول ہے اس کے اعتبار سے چلا جائے، علی نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس کے اعتبار سے ہم چلیں گے۔ علی ابن ابی طالب نے بدترین سماج اور ماحول میں اپنے کو ویسا نہیں بنایا تھا۔ اگر پوری دنیا غلط راستے پر بھی جا رہی تھی تو علی نے صحیح راستہ اختیار کر کے پیغام دیا ہے کہ حق والا وہی ہوتا ہے، وہ سماج کے بہاؤ میں نہیں بہتا ہے بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھا کرتا ہے۔ اور آج ہمارے اس دور میں یہی تو معمولاً شکوہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، ماحول ایسا ہے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں، ہم اس سے سمجھوتا کرنے پر مجبور ہیں۔ ہم اگر سچے علی والے ہیں تو کبھی بھی ہم حالات سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم ہر حق و باطل کو دیکھا کرتے ہیں۔ آج علی والا ہو کر یہ ہمارا فریضہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں، ماحول ہی ایسا ہے، سماج ایسا ہے۔ یقین رکھیے کہ اگر سماج میں گناہ پھیل جائیں تو علی والے کی نگاہ میں گناہ گناہ ہوتا ہے۔ اس اہل ثواب کی مجلس سے ختم کرتے ہوئے اگر ہم علی والے ہیں تو علی نے کبھی گناہ سے سمجھوتا نہیں کیا ہے، علی نے کبھی معصیت سے سمجھوتا نہیں کیا ہے، علی ابن ابی طالب نے شریعت الہی سے سمجھوتا نہیں کیا ہے، علی ابن ابی طالب نے اللہ کے احکامات کو پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا گوارا نہیں کیا ہے، علی نے اپنے گلے کے اوپر تلوار برداشت کر لی ہے، اپنے سر پر تلوار برداشت کر لی ہے، لیکن شریعت پامال ہو جائے اسے گوارا نہیں کیا ہے۔ یہ ہے مولا کائنات۔ اگر مولا کائنات یہ ہے
تو سچی ولایت علی یہ ہے کہ ہماری نگاہوں میں اگر محبت علی ہے تو شریعت کا بھی پاس و لحاظ ہو جسے علی نے بچایا ہے، اور پھر یہ بھی معلوم ہو کہ علی کے دشمن تنہا امیر المومنین کے دشمن نہیں تھے بلکہ علی کے مشن کے بھی دشمن تھے، اس لیے کہ اگر تنہا مولا کائنات کے دشمن ہوتے تو شہید کر دینے کے بعد دشمنی ختم ہو گئی ہوتی۔ یہ آج تک امام علی کی دشمنی کیوں باقی ہے؟ یہ آج تک دنیا میں ناسبیت کیوں باقی ہے؟ یہ آج تک امیر المومنین کے دشمن کیوں باقی ہیں؟ اس سے اتنا تو ثابت ہے کہ ذات علی سے دشمنی نہیں ہے بلکہ علی کے مشن سے دشمنی ہے۔ دنیا علی کے مشن کو مٹانا چاہتی ہے، علی کے پیغام کو مٹانا چاہتی ہے، اور اگر علی کے مشن کو مٹانا چاہتی ہے تو ہم سچے علی والے اسی وقت ہوں گے کہ اگر ہمارے دلوں میں عشق علی ہے تو پھر اس دین سے بھی محبت ہو جسے علی نے بچایا ہے۔ اور محبت کا مطلب خالی زبانی محبت نہیں ہے بلکہ آج ہمارے ہاں اس دین پر عمل بھی پایا جا رہا، اس شریعت پر عمل بھی پایا جا رہا۔ بسا اوقات بعض باتیں کسی حد تک سخت ہوتی ہیں لیکن عشق علی میں کبھی کبھی سختیاں بھی قابل برداشت ہونا چاہیے۔ محبت علی میں بعض چیزیں قابل تحمل ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم اپنے مزاج سے باتوں کو نہ دیکھیں بلکہ علی ابن ابی طالب کی نگاہوں سے ہم شریعت کو دیکھیں۔ اور اگر معمولاً امیر المومنین سے عشق ہے، امیر المومنین سے محبت ہے، حتیٰ آخری لمحات میں امیر المومنین نے اگر وصیت کی تھی کہ مجھے تنہائی میں دفن کیا جائے، بظاہر ایک یہ بھی قابل غور چیز ہے کہ امیر المومنین حاکم وقت ہیں، اس وقت شہید کیے گئے ہیں، خلیفہ وقت ہیں، اس وقت شہید کیے گئے ہیں۔ جو حکومت میں ہو، خلیفہ وقت ہو، حاکم ہو، بظاہر تو کم از کم حاکم وقت کا جنازہ شان و شوکت سے اٹھنا چاہیے تھا۔ بظاہر امیر المومنین کا جنازہ بڑی شان سے کوفے میں اٹھ رہا ہوتا، آج یہیں سے امیر المومنین کا تابوت اٹھتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، لیکن آپ نے غور کیا کہ خود امام علی کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ امیر المومنین کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ گنے چنے افراد تھے۔ بھائی ایک حاکم وقت گیا ہے، حاکم وقت شہید کیا گیا ہے، وہ بھی علی جیسا حاکم، اور اس کے جنازے میں جو بعض روایات میں 6 افراد یا 8 افراد، یہ بھی امیر المومنین کی ایک مظلومیت ہے، یہ بھی مولا کائنات کی مظلومیت کا ایک نمونہ ہے کہ اگر مدینے میں رات کے سناٹے میں حضرت زہرا کا جنازہ مظلومیت کے ساتھ اٹھا ہے تو کوفے میں خلیفہ وقت ہو کر علی کا جنازہ بھی مظلومیت سے اٹھا ہے۔ اور اس مظلومیت کا سبب کیوں تھا؟ کیا تھا؟ یہ کیوں امیر المومنین کے لیے سناٹے میں جنازہ اٹھایا گیا ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ذات علی سے دشمنی نہیں ہے بلکہ علی ابن ابی طالب کے پیغام سے، علی کے مشن سے دشمنی ہے۔ اس بات کا خوف تھا کہ جو خوارج امیر المومنین کو قتل کر سکتے ہیں وہ خوارج مولا کائنات کی قبر مبارک کی جسارت بھی کر سکتے ہیں، جو خوارج امیر المومنین کو شہید کر سکتے ہیں وہ امام علی کی قبر کی توہین بھی کر سکتے ہیں۔ عزیزو، ایک وجہ یہ ہے کہ امیر المومنین کو رات کے سناٹے میں امام حسن امام حسین نے دفن کیا ہے۔ خود مولا کائنات کی وصیت تھی کہ جنازے کو لے کر چلنا، اور جس طرف جنازہ جانا تمہیں قبر آمادہ و تیار ملے گی۔ اور جیسا کہ مشہور ہے، چھٹے امام کے زمانے تک امام علی کی قبر کا لوگوں کو پتہ نہیں تھا، صرف اہل بیت کے گھرانے کے خاص افراد جانتے تھے۔ یعنی یہ بھی ایک المیہ ہے کہ امام علی شہید کر دیے گئے، عام لوگوں کو نہیں معلوم تھا امام علی کی قبر کہاں ہے۔ حتیٰ بعض مشہور روایات ہیں کہ 4 نشان قبر بنائے تھے، اور وجہ اصل یہی تھی کہ تاکہ قبر کے احترام کو باقی رکھا جائے، قبر کی توہین نہ ہونے پائے، جو سبب صدیقہ طاہرہ کے لیے تھا۔ اور جو قبر کی توہین کی بات آئی، ایک جملہ قابل غور ہے کہ امام علی نے خود جناب سید کونین کی شہادت کے بعد جتنے امتحانات امام علی نے دیے ہیں دین کے لیے، شریعت کے لیے، ہم اور آپ نہیں تصور کر سکتے ہیں۔ ایک مرحومہ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، کبھی بھی غیرت دار آدمی اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے ناموس پر ظلم کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اور امام علی کا وہ مشہور جملہ، جب کسی نے سوال کیا تھا کہ یا علی، ایک غیرت دار مرد کے لیے سب سے سخت وقت کیا ہوتا ہے، تو امام علی نے اس سے منسوب ایک جملہ فرمایا تھا، سب سے سخت وقت وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی ناموس پر ظلم ڈھایا جائے اور یہ منظر وہ اپنی نگاہوں سے دیکھے۔ گویا امیر المومنین کا ایک پیغام تو آپ محسوس کر لیجئے کہ آپ بہت سے ایسے سختیاں اور امتحانات ہوتے ہیں، وقت پڑے تو آپ برداشت کر لیں گے، لیکن اگر غیرت دار ہیں اور ناموس کی بات آ جائے تو آدمی برداشت نہیں کر پائے گا۔ امام علی جیسا غیرت دار ہو، امیر المومنین جیسا، یہ جناب سید کونین کی شہادت معمولی نہیں تھی، یہ علی ابن ابی طالب کا بہت بڑا امتحان تھا، اور پھر توحید کی عظمت، دین کی عظمت، شریعت کی عظمت کا اعلان تھا۔ امیر المومنین کے نگاہوں کے سامنے دروازہ گرا دیا جانا، امام علی کے نگاہوں کے سامنے پہلو کا توڑ دیا جانا، امیر المومنین کی نگاہوں کے سامنے بازو کا توڑ دیا جانا، یہ آسان نہیں ہے،
امام علی جیسے غیرت دار کی نگاہوں کے سامنے ماں کے شکم میں امیر المومنین کے بچے کو شہید کر دیا جانا، یعنی یہ ساری منزلیں امام علی اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ ایک غیرت دار کی حیثیت سے، ایک مرد کی حیثیت سے تصور کیجئے کہ انسان کے لیے کتنا بڑا امتحان ہوگا۔ لیکن امیر المومنین نے تلوار نہیں اٹھائی تھی، لیکن جب دفن کے بعد آ کر کسی نے کہا کہ یا علی، لوگوں کا مطالبہ ہے کہ فاطمہ کو خاموشی سے دفن کر دیا گیا، بنت نبی کو تنہائی میں دفن کر دیا گیا، ہم جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، لہذا اب دشمنوں کا مطالبہ ہے کہ ہم قبر کو کھود کر جنازے پر نماز پڑھیں گے۔ حتیٰ امیر المومنین کے لیے منصوب ہے کہ 40 نشان قبر جناب سیدہ کے بنائے تھے، یہی احتمال کی بنیاد پر کہ قبر کی جسارت نہ ہونے پائے، اور پھر یہ ایک راز رہے جو امام عصر کی ظہور تک باقی رہے گا کہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہو کیوں فاطمہ زہرا رات میں دفن کی گئی، کن لوگوں سے اختلاف تھا، کس بنیاد پر اختلاف تھا، کس بنیاد پر یہ نوبتیں آئی تھیں، یہ حالات کس بنیاد پر آئے تھے۔ یعنی آج بھی جناب سیدہ کی قبر کنفرم نہیں ہے، احتمال ہے کہ جنت البقیع میں ہوگی، احتمال قوی ہے کہ جنت البقیع میں کہاں پر یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ آپ سوچئے آج ایک ماں کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، اولاد کو اگر یہ نہ پتہ ہو کہ ہماری ماں کی قبر کہاں ہے، یہ کیا اولاد کے لیے مظلومیت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ یعنی آج لوگوں کو یہ کنفرم نہیں ہے کہ حضرت زہرا کی قبر کہاں ہے، یہ بھی ایک مظلومیت کا پہلو ہے، یہ بھی اہل بیت کی ایک مظلومیت ہے۔ آج اپنی سگی ماں کی قبر پر آپ جانا چاہیں آسانی سے چلے جا سکتے ہیں، لیکن آج کائنات کی مادر گرامی امام حسن امام حسین کی مادر گرامی کی قبر کو آپ تلاش کرنا چاہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ بھی تو اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے مظلومیت کا ایک پہلو ہے۔ جنت البقیع میں احتمال ہے، امام علی کے لیے قابل غور ہے، امیر المومنین نے تلوار نہیں اٹھائی ہے۔ امام علی نے نہج البلاغہ میں ایک جملہ فرمایا تھا، میرے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو میں ان حالات کے اوپر خاموشی اختیار کر کے صبر کر لوں تاکہ دین بچ جائے، تاکہ مشن بچ جائے، تاکہ توحید بچ جائے، یا میں تلوار اٹھا کر اپنا حق تو لے سکتا ہوں لیکن حق تو میں اپنا لے لوں گا، دین پامال ہو جائے گا، شریعت پامال ہو جائے گی، توحید پناچ آ جائے گی۔ علی ابن ابی طالب نے سارے امتحانات گوارا کیے لیکن دین کو پامال ہوتے دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ لیکن جب منزل آئی ہے، امام علی سے آ کر کہا گیا دفن کی صبح کہ علی، لوگوں کا مطالبہ ہے کہ قبر صدیقہ طاہرہ کو کھود کر نماز پڑھیں گے۔ آپ امام علی کی سیرت پڑھیے، وفات پیغمبر کے بعد سے امام علی نے تلوار نہیں اٹھائی تھی، جس کی نگاہوں کے سامنے دروازہ گرا اور سارے واقعات ہوں خاموش رہ جائے، لیکن جیسے امیر المومنین نے جملہ سنا کہ اب قبر کی جسارت ہوگی تو امیر المومنین نے تلوار کو اٹھا لیا تھا اور ایک جملہ کہا تھا کہ اب تک تو علی خاموش تھے، لیکن اگر اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو اب علی خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ آسان نہیں ہے، اسی لیے خود مولائے کائنات کی قبر کا بھی پتہ نہیں بتایا گیا۔ اب یہاں پر رک کے ایک جملہ عرض کروں، آج 100 سال مکمل ہو گئے۔ آپ سوچئے امام علی نے بڑے بڑے امتحانات برداشت کر لیا لیکن قبر کی توہین گوارا نہیں کی تھی۔ آج جو جنت البقیع کی تباہی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، احتمال قوی حضرت زہرا کی قبر بھی وہیں ہوگی، بہت سے محترم شخصیتوں کی قبریں ہیں، 4 اماموں کی قبریں جنت البقیع میں ہیں۔ آج وہ سلوک کسی عام انسان کے عزیزوں کی قبر کے ساتھ ہو جائے تو آدمی برداشت نہیں کرے گا۔ اتنی مقدس قبریں ہوں اور اتنے مقدس بارگاہ ہوں اور آج ہمارے سامنے اس کی مظلومیت آج کس انداز سے ہے۔ ایسے موقع پر امام عصر کے دل سے پوچھئے کہ جس وقت جنت البقیع کی طرف نگاہ کرتے ہوں گے تو اس اولاد کے دل کا عالم کیا ہوتا ہوگا جو آج بھی زندہ ہے اور اپنے آبا و اجداد کی قبروں کو اس عالم میں دیکھ رہا ہے۔ لیکن امیر المومنین کے لیے جب منزل آئی ہے اس چیز کو کہ ہاں قبر کی جسارت ہو گیا، امیر المومنین نے برداشت نہیں کیا تھا، لیکن مولائے کائنات کے لیے جو صبر کی منزلوں سے گزرے ہیں اور مولائے کائنات نے امتحانات دیتے دیتے اس منزل تک آئے۔ آج کوفے میں ظاہری خلافت کا دور ہے، درس کر رہا تھا کہ امیر المومنین کے جنازے کو رات میں چند لوگوں نے اٹھایا ہے، 2-4 لوگ ہیں۔ اس کی بھی ایک وجہ یہ تھی، اس کا ایک مفہوم یہ بھی تھا کہ ایک تو امیر المومنین نے اپنی مظلومیت کا اعلان بھی کیا تھا، اپنی حقانیت کا اعلان بھی ہے، دوسرا اس بات کا بھی پیغام تھا کہ دنیا یہ نہ سوچے کہ اگر ابن ملجم نے تلوار چلائی ہے تو ابن ملجم تو گرفتار ہو چکا ہے، تو پھر کس سے خوف ہے؟ بھائی ابن ملجم تو گرفتار ہو چکا ہے، پھر امیر المومنین یہ وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ وصیت اس بات کا پیغام تھی، یہ نہ سوچ لینا کہ تمہارے سامنے اصل مجرم ابن ملزم ہے، اس لیے کہ ابن ملجم تو گرفتار ہے۔ یہ علی وصیت کر کے اور امام حسن امام حسین خاموشی سے امیر المومنین کو دفن کر کے اس بات کا بھی پیغام دے رہے تھے، اس غلط فہمی کا شکار نہ رہنا کہ اصلی مجرم ابن ملجم ہے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی بعض افراد تو بعض
ایجنسیوں کے اعلی کار ہوتے ہیں، اس بات کا بھی احساس ہو کہ علی ابن ابی طالب کی اصل قتل کا الزام کس کے سر پر ہے۔ بس ختم کیا۔ امیر المومنین کے لیے یہ وصیت اس بات کا پیغام تھی کہ ہم کم از کم اس بات کا گویا امیر المومنین کی زندگی کے ذریعے سے نہ سوچیں کہ اصل میں ابن ملجم کا معاملہ تھا۔ نہیں، بہت سے ایسے افراد ہیں، ورنہ ابن ملجم جیسوں کی حیثیت نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب پہ تلوار اٹھا لے۔ ابن ملجم کی حیثیت نہیں ہے کہ امیر المومنین کو آ کر شہید کر لے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابن ملجم جیسے افراد کی ہمت ہو جائے علی ابن ابی طالب کو آسانی سے قتل کر کے چلے جائیں، جب تک بڑی بڑی طاقتیں پیچھے نہ ہوں۔ اس لیے یقین رکھیے کم از کم کربلا تک آتے آتے اس بات کا بھی ثبوت پیش کر دیا گیا کہ اگر شمر اور ابن زیاد جیسے افراد کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں، ابن زیاد کے ہاتھ میں تلوار ہو، تو اس غلط فہمی کا شکار نہ رہنا کہ حسین ابن علی کا اصل قاتل شمر ہے یا ابن زیاد ہے۔ نہیں، ابن زیاد تو حکم دینے والا ہے، تلوار چلانے والا شمر ہے، لیکن جناب زینب نے ایک پیغام دیا تھا، شام تک جا کر بتایا ہو سکتا ہے اصل چہرے تمہاری نگاہوں کے سامنے نہ آ سکیں۔ اور یہی پیغام امیر المومنین کی زندگی کا تھا کہ امیر المومنین کی زندگی کا ایک پیغام ہے کہ ابن ملجم نے امام علی پر تلوار چلائی ہے، لیکن یہ بھی احساس رہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اصل قاتل ابن ملجم ہو۔ نہیں، بہت سے ایسے چہرے ہوتے ہیں جو نگاہوں کے سامنے نہیں آ سکتے ہیں، لیکن امیر المومنین کا ایک جملہ، مظلومیت کے ساتھ شہید ہو جانا اور اس دنیا سے رخصت ہو جانا۔ آج ایک ماں کے سال ثواب کی مجلس ہے، جس وقت امیر المومنین شہید ہوئے ہیں، گھر بھرا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں بلکہ بچے جوانی کی منزلوں کو پہنچ چکے ہیں، اور اس وقت جب امام علی کا جنازہ حسن و حسین نے اٹھایا ہے، صحیح ہے رات کے سناٹے میں جنازہ اٹھایا تھا، بیٹیاں گھر میں موجود تھیں، باپ کے جنازے کو لے کر چلے ہیں، شان سے جنازہ لے کر چلے ہیں، بچوں نے باپ کے جنازے کو قبر تک پہنچایا ہے۔ یہ بھی ایک منزل تھی کہ خود آگے سے جبریل و میکائیل جنازے کو اٹھائے ہوئے تھے، جبکہ اولادیں موجود ہیں، جناب عباس موجود ہیں، جناب محمد ابن حنفیہ موجود ہیں، تب بھی جبریل و میکائیل آئے ہیں امیر المومنین کے جنازے کو اٹھانے کے لیے۔ کوفے میں علی کا جنازہ اٹھا تھا، مظلومیت سے اٹھا تھا، علی ابن ابی طالب کو نجف تک لے جا کر قبر کے حوالے کیا ہے، قبر تک پہنچا دیا ہے۔ یا علی، مظلومیت سے آپ شہید تو کیے گئے، یا علی آپ کو بے دردی سے شہید تو کیا گیا، یا علی یہ بھی مظلومیت تھی کہ خلافت کے دور میں آپ کا جنازہ مظلومیت سے اٹھا ہے، لیکن کم از کم اتنا تو تھا کہ اولاد نے اپنی نگاہوں سے آپ کو قبر تک پہنچا دیا۔ تمام مظلومیتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو تھا، یا علی آپ کا جنازہ بے گور و کفن نہیں تھا۔ ہماری نگاہیں اس منظر کو بھی دیکھ رہی ہیں کہ خود امام حسن نے فرمایا تھا، لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ، ہمارے گھر میں ہر ایک کی مصیبت ایک طرف ہے، لیکن اے بھیا حسین تمہاری مصیبت ایک طرف ہے۔ امیر المومنین مظلومیت سے شہید کیے گئے، لیکن علی کا جنازہ بے گور و کفن نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب مظلومیت سے شہید کیے گئے، بچے نگاہوں کے سامنے باپ کے جنازے کو اٹھا کر لے کر گئے ہیں، بچوں نے گریہ کیا ہے، آنسو بہائے ہیں۔ جب دفن کر کے آئے ہوں گے جناب زینب کو خبر دی ہوگی، بھائی بہن نے مل کر ایک دوسرے کو پرسا دیا ہوگا، ایک دوسرے کو دلاسا دیا ہوگا، آنسو بہائے ہوں گے۔ یہ کوفہ تھا، باپ کے جنازے کو دفن کیا ہے، ایک دوسرے کو دلاسا دیا ہے، آنسو بہا لیے ہیں، لیکن وہ کربلا کا منظر ہے کہ باپ کا جنازہ نگاہوں کے سامنے ہے۔ اگر ایک 4 برس کی بچی رونا چاہتی ہے تو کوئی تماچے لگاتا ہے، کوئی تازیانے مارتا ہے، ایک بیٹا موجود ہے، باپ کا جنازہ نگاہوں کے سامنے بے گور و کفن ہے، جب تڑپ کے بیٹا یہی کہتا ہے، پھوپھی اماں اس بیٹے کا عالم کیا پوچھتی ہو کہ ان ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیا ہے، لیکن نبی کے نواسے کا جنازہ بے گور و کفن ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا اس ذکر کو مرحومہ کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے۔ پالنے والے اس عظیم مہینے کا واسطہ ہے، اس مہینے کی برکتیں ہمارے بھی شامل حال فرما۔ خدایا جو مومنین صاحبان حاجت ہے، اس مہینے کا واسطہ ان تمام مومنین کی تمام حاجتوں کو قبول فرما۔ پالنے والے اس عظیم مہینے کی آخری منزلیں ہیں، خدایا ہم سب کو اس مہینے میں زیادہ زیادہ اطاعت اور عبادت کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہم سب کو اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہم سب کو اپنے بچوں کے صحیح معنی میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے درمیان سے ہر طرح کی جہالت و غربت کا خاتمہ فرما۔ پالنے والے ہمارے درمیان سے بے دینی کا خاتمہ فرما۔ معبود امیر المومنین کا واسطہ ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہم سب کو دین کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہم سب کو حرام و حلال کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ معبود
معبود عظمت اہل بیت کا واسطہ ہم سب کو رزق حرام سے محفوظ فرما۔ خدایا ہم سب کو رزق حلال حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ہمارے بچوں کو محنت کا عادی بنا دے، پالنے والے ہمارے جوانوں کو علمی میدانوں میں محنت کر کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، معصومین کا واسطہ امام زمانہ کہ ہم سب کو معرفت عطا فرما۔ خدایا حضرت زہرا کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ پالنے والے دنیا سے ظلم و ظالمین کا خاتمہ فرما۔ پالنے والے دنیا میں عدل و امان کا پرچم لہرا دے۔ پالنے والے دنیا سے شرک و کفر و نفاق کا خاتمہ فرما۔ پالنے والے پرچم توحید کو سربلند فرما۔ خدایا ہم سب کو اپنے ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا اپنی زندگی میں ہم سب کو عدالت کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے معصومین کا واسطہ ہے، اہل بیت کا واسطہ جو مومنین بیمار و مریض ہیں ان سب کو شفا اور صحت عطا فرما۔ خدایا اہل بیت کا واسطہ ہے، تیرے رحم و کرم کا واسطہ ہے، امام عادل حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما۔ خدایا ہم لوگوں کو بھی اس لائق بنا دے کہ ہمارا شمار امام کے ساتھیوں میں ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ فضہ پروین بنت سے شوکت حسین صاحبہ کی روح کو اصال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا حسن المجتبی یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب العصر الزمان، السلام علیک یا امام زماننا ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔